یا الہی یا الہی یا الہی۔ محترم مکرم سامعین، جب سے دنیا بنی ہے خیر اور شر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کبھی خیر غالب آتی ہے اور کبھی شر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن مجید میں مومنوں کو بار بار نصیحت کرنے کا حکم دیا ہے کہ ایسا نہ سمجھا جائے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، مجھے اور میرے نبی کو مان لیا ہے، اب بے فکر ہو جائیں۔ نہیں، شیطان کسی بھی وقت حملہ کر کے دل میں وسوسے ڈال کے انسان کے خیالات کو، اس کے نظریات کو، اس کے عقائد کو، اس کے اعمال کو خراب کر سکتا ہے۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی ایک آزمائش ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو رکھا ہوا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ کتنے ایسے ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے پہلے، ہمارے آج کے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے سے یکدم سے یو ٹرن لے کے غلط راستے پہ آ گئے۔ ان کو کس چیز نے گمراہ کیا اور کس چیز نے صحیح راستے سے ہٹا دیا؟ وہ شیطانی چکر ہیں، شیطانی جال ہیں اور شیطانی مکر و فریب ہیں، شیطان کی تدبیریں ہیں جو ہر وقت مسلمان کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ کی شخصیات بھی ہدایت پہ ہونے کے باوجود، بلکہ ہدایت کے سر چشمہ ہونے کے باوجود، منبع ہونے کے باوجود، جن سے اللہ رب العالمین انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، وہ منارہ ہدا اور نور ہدایت ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین سے یہی دعا مانگتے رہے، ساری زندگی یہی فکر ان کو دامن گیر رہی، توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ میرا انجام اچھا کر دینا، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کے کسی موڑ پہ، زندگی کے کسی لمحے میں شیطان مجھ پہ غالب آ جائے۔ یہ دعائیں، یہ فکر، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبیوں کی ذکر کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو ان کی اولاد کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام نبی ہیں۔ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو اپنی موت کے وقت اپنے ارد گرد بٹھاتے ہیں اور انہیں نصیحت کیا کرتے ہیں؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو آج تم مسلمان ہو، لیکن یہ خطرہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت جو ہے وہ کسی اور حالت میں آ جائے۔ تمہیں موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ یہ نبیوں کو فکر ہے اپنی اولادوں کی، اپنی نسل کی اور اپنے جانشینوں کی، جن کے بارے میں کنفرم ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ صحیح راستے پہ ہیں، یہ میرے نیک بندے ہیں،
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ لوگ لوگوں کے امام ہیں، لوگوں کے مقتدا ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرنے والے ہیں اور لوگوں کو لے کے چلنے والے ہیں ہدایت کے راستے پہ۔ ان کے بارے میں بھی یہ فکر ہے ان کے والد کو، ابراہیم کو، یعقوب کو، کہ انہیں پاس بٹھا کر اپنی موت کے وقت اور اس دنیا سے جانے سے پہلے انہیں یہ نصیحتیں کر رہے ہیں، انہیں یہ وصیتیں کر رہے ہیں کہ دیکھنا ہمارے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جانا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہی فکر ہمیں لاحق ہونی چاہیے، یہی فکر ہمیں لاحق ہونی چاہیے۔ ہمیشہ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند رہیں، ہمیشہ اپنی ذات کے بارے میں فکر مند رہیں، کبھی بے فکری والی زندگی نہ گزاریں کہ اب ہم صحیح ہیں اور اب ہم غلط راستے پہ نہیں جا سکتے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھو، ہم اپنے باپ جہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ ان کے قصے کو اللہ رب العالمین نے، ان کے واقعے کو قرآن مجید میں ذکر کر کے ہمیں یہ توجہ دلائی ہے، ہمیں یہ درس دیا ہے کہ شیطان سے بچ کے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کسی موڑ پہ تمہیں وہ غلط راستے پہ لگا دے اور تمہیں اللہ کا نافرمان بنا دے۔ بہت بڑی آزمائش۔ آج کل شیطان ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا، اور یہ ایسا برا دوست ہے جو انسان کی زندگی پہ بہت برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ ہر وقت انسان اسی میں لگا ہوا ہے اور اس میں خیر کم ہے اور شر زیادہ ہے۔ آپ خیر کی بات بھی سن رہے ہیں، اس میں بھی شر آ جاتا ہے۔ میں تو حیران ہوں اور پریشان ہوتا ہوں کہ ہم تلاوت سن رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، اور بیچ میں گندے میسیج آنا شروع ہو جاتے ہیں، بیچ میں گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی ایڈ دی ہوئی ہیں انہوں نے کہ انسان چونک کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیا شروع ہو گیا۔ اس قدر شر کو غالب کر دیا گیا ہے، اور ان حالات کے اندر اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کے خیر کی باتوں کو بار بار کرنے والے نہ بنیں تو پھر شیطان کو حملہ کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اگر لوہا وہ باہر پڑا ہوا ہے اور پانی میں پڑا ہوا ہے، اس پہ پانی گرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ زنگ آلود ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوہے کی طرح دل کی مثال بھی دی ہے کہ دل لوہے کی طرح ہیں، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کے زنگ کو اتارنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، کیا کریں کہ دل کے زنگ اتر جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کا دراسہ، قرآن کے مفاہیم، قرآن کو سمجھنا، قرآن ایک دوسرے کو سکھانا، اس کی تعلیم دینا اور قرآن کے ساتھ جڑ جانا، متعلق ہو جانا، اس کو لازم پکڑ لینا اور اپنی موت کو، اپنے آخری وقت کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اسے یاد کرتے رہنا، یاد کرواتے رہنا، یہ دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ تمہارے دل صاف ہو جائیں گے، تمہارا زنگ اتر جائے گا۔ صحابہ کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں، صحابہ اللہ اکبر، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہہ دیا، عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا، جن کے بارے میں قرآن نے یہ گارنٹی دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا، یہ اللہ پہ راضی ہو گئے، اور جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک نمونہ بنا دیا اور کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے میرے نبی کے صحابہ،
اگر لوگ تمہارے جیسا ایمان لائیں گے، تمہارے طریقہ کار کو اپنائیں گے، تمہارے راستے پہ چلیں گے، تمہارے قدم بقدم چلیں گے، فقد اہتدوا، تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے، پھر یہ ہدایت کے راستے پہ گامزن ہوں گے۔ ان کے بارے میں کیا روایات آتی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو بلاتے تھے اور مجلسیں قائم کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ مجلسیں قائم کرتے تھے اور بیٹھتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ آؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، ہم اپنے دلوں کے زنگ کو اتاریں۔ ہم بازاروں میں جاتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارتی سفر کرتے ہیں، ایسے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پہ اسلام نام کی ابھی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم اپنے کاروباروں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کے اندر مشغول ہوتے ہیں، ہمارے دل دین سے تھوڑے فاصلے پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم ان کو دین کے اوپر لانے کے لیے آؤ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے دین کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کا طرز عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا، اللہ کے رسول، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنی دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، ہم اپنی تجارت کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہم یکسر بدل جاتے ہیں اور ہمارے دلوں کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسی طرح ہمیشہ رہو جس طرح تم میری مجلس میں ہوتے ہو تو لصافحتکم الملائکہ، تمہارے ساتھ تمہارے بستروں پہ آ کے فرشتے تم سے ملاقاتیں کریں اور مصافحے کریں۔ دل چینج ہوتے ہیں، بدلتے ہیں، اور ان کو قریب لانا، جب وہ تھوڑا دور جائیں ان کو قریب لانا، یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے، اور یہ نصیحت اور واعظ کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو آج ہمیں اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نصیحت کریں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو گند پھیلایا جا رہا ہے، عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اتنے مفاسد ہیں کہ الامان والحفیظ۔ کتنے، میں اپنے کئی رشتہ داروں کی آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کی بات بتاتا ہوں، اہل توحید گھرانوں کے اندر پیدا ہونے والے اور قرآن و سنت کے چمچ لیے وہ بڑے ہونے والے، قرآن و سنت کا جام پیتے ہوئے جوان ہونے والے، آج ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کے نظریات بہت مختلف ہیں، قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، متصادم ہیں۔ آج قرآن کی آیت، حدیث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہمیں بحث کرتے، مباحثہ کرتے، مجادلہ کرتے، جھگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یہ اسی شیطانیت کا اثر ہے، مجلسوں کا اثر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت مثال دی، فرمایا نیک لوگوں کی مجلس اس عطار کی طرح ہے، خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، خوشبو کا کاروبار کرنے والے کی طرح ہے، کہ جو خوشبوئیں بیچتا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، آپ اس سے کچھ خوشبو خرید لیں گے، آپ کو تحفے میں دے دے گا، یا کم از کم آپ کو ہمیشہ خوشبو تو آتی رہے گی۔ نیک آدمی کے پاس بیٹھنے سے آپ اس سے کوئی بات پوچھ لیں گے نیکی کی، یا وہ خود آپ کو بتا دے گا، یا کم از کم آپ شر کی باتوں سے تو محفوظ رہیں گے، بد اخلاقی سے محفوظ رہیں گے۔ اور بری مجلس کی مثال فرمایا، جو بھٹی جلانے والا ہے، جو لوہار ہے، آگ جلاتا ہے، اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، ان کی آگ کی چنگاریاں آپ کے کپڑوں کو جلا دیں گی، اور اگر کپڑوں کو نہ بھی جلایا تو کم از کم اس کا دھواں آپ کو پریشان کرتا رہے گا۔ یہی مثال بری مجلس کی ہے کہ اگر آپ برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی زندگیوں کو تباہ کر دیں گے، آپ کے دامن کو داغدار کر دیں گے،
آپ کے اخلاق کو برباد کر دیں گے، آپ ان سے کبھی بھی کوئی خیر کی بات سیکھ کر نہیں اٹھیں گے، آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اور پھر اگر یہ نہ بھی ہوا تو کم از کم برائی کا دھواں وہ آپ کے ناک تک ضرور پہنچے گا اور چڑھے گا، آپ متاثر ضرور ہوں گے۔ برائی کی نفرت، برائی کی سنگینی وہ آپ کے دل سے نکل جائے گی اگر آپ برائی کرنے والے نہ بھی ہوں گے۔ برائی کے لیے نرم پہلو وہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ جس طرح سختی تھی، ایمان برائی کے خلاف نفرت اور سختی پیدا کرتا ہے۔ والذین آمنوا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم ہے اور برائی کے خلاف سختی ہے۔ یہ جو ایمان کی کیفیت ہے یہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے تبدیل ہو جائے گی۔ برے لوگوں کو بھی اچھا سمجھنے، اور پھر کیا ہے جی، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، چھوڑو جی یہ تو چلتا رہتا ہے، آپ اپنی فکر کرو۔ یہ کیفیت برائی نظر آ رہی ہے، دل کے اندر اس کو برا جاننے کا یا اس کو روکنے کے جو جذبات ہیں وہ انسان کے اندر ختم ہو جائیں گے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے۔ کم از کم یہ چیز آ جائے گی، یہ برائی کا دھواں ہے۔ اگر آپ برے نہ بھی بنیں تو یہ اتنی برائی کافی ہے کہ آپ کے دل کے اندر سے برائی کی نفرت نکل جائے، نیکی کی محبت نکل جائے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ نیک لوگوں کی مجلس کو اٹینڈ کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نیکی کی باتیں کی جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کا دراسہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پہ اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، تعلیم دی جاتی ہے، ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے دلوں کی ایمان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے ہوتا ہے ایمان زیادہ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ایمان کی جو کمیاں ہیں اور برائی کو برا نہ جاننے کی جو کیفیت ہے، برائی کی نفرت ختم ہونے والی جو حالت ہے ہماری، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زیادہ ٹائم برائی کو دے دیا ہے۔ ہم اس کے ساتھ، کوئی کہتا ہے میں فلاں ڈاکٹر صاحب کو سن رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں سکالر کو سن رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں غامدی کو سن رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں جیلمی کو سن رہا ہوں۔ اگر ہم ایسے لوگوں کو ہمیشہ سنتے رہیں گے تو صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں کب باقی رہے گی؟ وہ جو ہمارے ایمان کے لیے معیار ہیں، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کے بارے میں کیا کیا نظریات اور خیالات پیدا ہو گئے صرف ان لوگوں کی مجلسیں، ان لوگوں کی تقریریں، ان لوگوں کے وعظ سنتے سنتے یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ مسلمان جو صحابہ کے بارے میں ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج اس کی کیفیت یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ پھر کیا ہے، وہ غلط ہوں گے، انہوں نے غلطیاں کی ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے، وہ برے تھے، وہ ایسے تھے، انہوں نے جنگیں کی، انہوں نے دین کو نقصان پہنچایا، انہوں نے فلاں کی، یہ نظریات پیدا ہو گئے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ صحابہ کے بارے میں یہ سوچ یہ فکر اگر پیدا ہو گئی تو ہمارا دین تو برباد ہو جائے گا۔ انہی کی وجہ سے، انہی کی وساطت سے، انہی کے تسلسل سے اور ان کی محنت و جد و جہد سے ہمارے پاس یہ قرآن پہنچا، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث محفوظ طریقے سے پہنچی۔ مجھے آپ یہ بتائیں، اگر صحابہ نہ ہوتے، العیاذ والامان، ان لوگوں کی بات اگر بالفرض صحیح ہو، صحابہ اگر گمراہ ہو چکے ہوتے، دین سے ہٹ چکے ہوتے، تو یہ صحیح دین ہم تک کبھی پہنچ سکتا؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا اتنا بہت بڑا ذخیرہ وہ ہماری زندگیوں میں آ سکتا کبھی ہم سنت پہ رہ سکتے، کبھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن سکتے اگر صحابہ اکرام ہی دین سے ہٹ جاتے؟ یہ لوگ کتنے برے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ ہم نے اچھا سننا ہے، ہم نے اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی فکر کو، اپنے نظریے کو ہم نے مضبوط رکھنا ہے، قرآن و سنت کے مطابق رکھنا ہے، اور جو قرآن اور جو حدیث ہمیں کہتی ہے ہمیں اس پہ چلنا ہے، ہم نے ان لوگوں کے دجل اور فریب میں نہیں آنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو واعظ و نصیحت کرتے رہیں۔ آپ دیکھیں عقائد کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ آج کل بہت یہ وائرل ہے کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، نعوذ باللہ یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی کام شروع نہ کیا جائے، کوئی کاروبار شروع نہ کیا جائے، اس کے اندر کوئی شادی بیاہ نہ کیا جائے، جو بھی چیز، جو بھی کام اس کے اندر شروع کیا جائے گا وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا، تباہی اور بربادی اس کا انجام ہے۔ یہ نظریہ پھیلایا جا رہا ہے، یہ نظریہ پھیلایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ اس نظریے کے سامنے متاثر ہیں، نظر آتے ہیں۔ مجھے میرے ایک دوست نے کہا ہمارے آس پڑوس میں لوگ اس مہینے کے اندر کالے چنے وہ پکا کر ایک دوسرے کو تقسیم کر رہے ہیں، کالے چنے۔ یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے کہ برائی سے بچنے کے لیے، کسی کی نحوست سے بچنے کے لیے کالی چیز صدقہ دی جائے، کالا بکرا ہو، کالا مرغا ہو، کالے چنے اب شروع ہو گئے۔ تو سفر کے مہینے کے اندر یہ چیز اس لیے وہ بانٹتے ہیں تاکہ نعوذ باللہ ماہ سفر کی نحوست سے وہ بچ سکیں۔ خود ساختہ عقیدہ، خود ساختہ نظریہ۔ اللہ رب العالمین نے کسی دن کو، کسی وقت کو اور کسی مہینے کو، کسی سال کو منحوس نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی دہر کو، زمانے کو، دن اور رات کو برا کہتا ہے، منحوس کہتا ہے، تو وہ مجھے برا کہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے لا تسبوا الدہر، دن اور رات کو، سال و ماہ کو تم برا مت کہو، فإنی أنا الدہر، کیونکہ یہ دن اور رات میں بنانے والا ہوں، یہ سال میں بنانے والا ہوں، یہ مہینے میں بنانے والا ہوں، یہ سورج اور چاند میں نے بنائے ہیں، یہ صبح اور شامیں میں نے بنائی ہیں، یہ سارے پہر یہ میں نے بنائے ہیں، میں ان کا خالق ہوں۔ تو جو ان کو برا کہتا ہے، ان کو منحوس کہتا ہے، وہ مجھے برا کہتا ہے، وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ایک آدمی وہ ایک مہینے کو برا کہنے سے کتنے بڑے کفر میں جا گرتا ہے کہ وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے، وہ اللہ کو برا کہہ رہا ہے۔ فإنی أنا الدہر، میں بنانے والا ہوں۔ میں دہر ہوں کا مطلب یہ ہے میں بنانے والا ہوں صبح و شام، میں بنانے والا ہوں دن اور رات، میں بنانے والا ہوں سال، ہفتے، مہینے، یہ سب میں نے ترتیب دی ہے۔ تو ان کو برا کہنا اللہ کو برا کہنا ہے۔ اسی طرح دوسری چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے لا تسبوا الریح، ہوا کو بھی برا نہ کہو۔ ہوا چلی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے چلایا، کسی کی کھیتی خراب ہو گئی ہے، کسی کی چھت گر گئی ہے، کسی کی دیوار گر گئی ہے، تو وہ ہوا کو یا آندھی کو گالیاں دینا شروع ہو جائے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کی بھیجی ہوئی چیز ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ ان کو بھیجتا ہے، یہ اپنی مرضی سے چلتی ہیں، یہ اپنی مرضی سے آتی ہیں۔ یہ دیوار اس کو گرایا تو اپنی مرضی سے گرایا نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس طرح کا نقصان
وہ اپنے مومن بندے کو آزمانے کے لیے کرتا ہے، تاکہ میں آزماؤں کہ میرا مومن بندہ اس نقصان پہ میری حمد اور تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو ان سب چیزوں کو برا سمجھنا، منحوس سمجھنا، برا کہنا، یہ بات اللہ تک پہنچتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے برا کہا ہے، اس نے مجھے گالی دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا صفر۔ اے لوگو، ہمارا اسلامی عقیدہ سن لو، اللہ نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو۔ کوئی بھی بیماری اللہ کی مرضی کے بغیر متعدی نہیں ہوتی، ایک کو دوسرے سے نہیں لگتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اللہ کو درمیان سے نکال کے اگر آپ یہ عقیدہ بناؤ گے کہ یہ بیماریاں خود بخود ایک دوسرے کو لگتی ہیں، تو یہ عقیدہ جاہلانہ عقیدہ ہے، زمانہ جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو لگے گی، اگر اللہ نہ چاہے گا تو نہیں لگے گی۔ کتنی ایسی بیماریاں جن کو ہم متعدی سمجھتے ہیں، وہ ایک گھر میں داخل ہوتی ہیں، ایک کو متاثر کرتی ہیں، دوسرے کو متاثر کرتی ہیں، 4 بھائی ہیں، ایک متاثر ہوا ہے، 2 بچ گئے ہیں۔ اگر یہ خود بخود متعدی ہوتی تو پھر تو سب کو شامل ہونا تھا، پھر تو کسی نے بھی نہیں بچنا تھا۔ جس کو اللہ نے چاہا اس کو لگ گئی، اور جس کو اللہ نے نہ چاہا اس کو نہیں لگی۔ یہ عقیدہ ہے اسلامی عقیدہ، اور یہ ہمارے دین کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہو رہی ہے، اللہ کی منشا و مشیت سے ہو رہی ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو چیز ہوتی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے بچے ہیں، 5-7 سال کے بچے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہیں۔ کنت ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کے پیچھے آپ کی سواری پہ بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعوت دینا شروع کر دی۔ آپ یہ نہ دیکھیں دعوت دیتے ہوئے آگے بچہ ہے، اس کو بھی سکھائیں۔ اللہ کے رسول سکھاتے تھے، بچوں کو بھی سکھاتے تھے۔ کھانے پہ بیٹھے ہیں، اے میرے بیٹے، اے چھوٹے بچے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، دعوت دی جا رہی ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ آپ نے فرمایا یا غلام، اے بیٹے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے لیکن چھوٹے ہونے کی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولا، اے بیٹے یا اے لڑکے یا اے نوجوان، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تجھے عقیدے کی باتیں سکھاتا ہوں۔ انی اعلمک کلمات، میں تجھے بڑے خصوصی، بڑے خاص مسئلے بتانے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور ان میں ایک یہ مسئلہ تھا، ان الامت لو اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا ما کتب اللہ علیک۔ اگر پوری امت، پوری انسانیت مل جائے اس بات پر، ایکا کر لے، اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نے ابن عباس کو نقصان پہنچانا ہے، تو اللہ کی قسم ہے وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے حق میں لکھا ہوا ہے، اس سے ایک ذرہ برابر بھی بڑھ کر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں اگر اللہ نے نہیں لکھا تو کوئی کسی کو آگ میں بھی ڈال دے، چتا میں جلانے کی کوشش بھی کرے، اللہ اس آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے عقائد ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، ہماری زندگیوں کے اندر قرآن و سنت کا بول بالا ہو، اور ہمارے جسموں کے اندر اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں ان کا نفاذ ہو، ہم دین سے محبت کرنے والے ہوں، دین کے عقائد سے محبت کرنے والے ہوں، برائی کی نفرت وہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین ڈال دے، اور ایمان کو ہمارے دلوں کی بہار اور زینت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
وله النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ایک ضروری اعلان ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مہنگائی نے وہ سب لوگوں کے جینے کو دوبر کر دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، اور یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. مومن آدمی وہ ہے جو ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو، ہر تکلیف کو اللہ کی بجائے اپنی بدعمالیوں کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. تجھے جو اچھائی پہنچتی ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفسوں کے کرتوت ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو یہ حالات جو کہ اچھے نہیں ہیں، یہ بھی ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے عقائد ذکر کیے ہیں، ان کا ہمارے اندر پھیل جانا، اور یہ شرکیہ عقائد جو ہیں، یہ کفریہ نظریات جو ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جتنی بھی تباہی ہوئی ہے نا، وہ لوگوں کے شرک کی وجہ سے ہوئی. کان اکثرہم مشرکین، اکثریت شرک میں مبتلا ہو گئی تھی. اللہ نے دنیا کو تہس نہس کر دیا. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے وہ انداز ہیں سمجھانے کے. اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے بڑے عذابوں سے پہلے اس لیے بھیجتا ہے تاکہ ہم سدھر جائیں. انیبوا الی ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ. بڑا عذاب اچانک آنے سے پہلے اللہ کی طرف لوٹو. اللہ ہمیں اپنی طرف لوٹنے کی توفیق دے. تو اس سلسلے میں اس مہنگائی نے تمام جو طبقات ہیں ہمارے معاشرے کے، ان کو پریشان کیا ہے. اللہ کے گھر بھی اس میں آ گئے ہیں اور اس کی لپیٹ میں آئے ہیں. ہمارے قاری صاحب وہ جو میں سے پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے خصوصی طور پہ لوگوں سے یہ اپیل کرنی ہے، درخواست کرنی ہے کہ باوجود تنگی کے، مشکل کے، ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں پہ تنگی ہے، مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے گھر کے ساتھ ضرور تعاون کریں. اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے ساتھ ضرور تعاون کریں. اس کا بل تقریباً کوئی 70-75 ہزار روپے آیا ہے. تو یہ ہم ہی لوگوں نے ادا کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. اور اللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے کچھ بھی حصہ ڈالیں گے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.